بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید ایک بار پھر۔ اب ہم پارٹ 2 کر رہے ہیں اس بات کا کہ اپنے غصے کو قابو کیسے کرنا ہے، اس کو کس رخ پہ لے کر جانا ہے۔ پہلے ہم نے پارٹ 1 میں ضرور دیکھیے گا، اس میں اس کی بات کی کہ غصہ کیا ہوتا ہے، اوصاف کیا ہیں انسان کے، اور کیسے ایک ہی وصف بنیاد بنتا ہے شجاعت کا بھی، بہادری کا بھی، اور غصے غیظ و غضب کا بھی۔ تو اب اس کو صحیح رخ پہ کیسے لے کر آنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے کیا کچھ ٹیکنیکس بتائی ہیں، کچھ اسلوب بتائے ہیں جن کو ہم پریکٹس کر سکتے ہیں، اپنے عمل میں لا سکتے ہیں، تو اور اپنے بچوں کا بھی رخ اس طرف پھیر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ غصہ کیوں آتا ہے، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بنیاد کیا بتائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو اس لیے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بتائی کہ تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب جب ہم سچے دل سے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ میری شیطان سے حفاظت فرما، تو اللہ تعالیٰ پھر حفاظت کرتا ہے کہ یا اللہ میرے بس میں نہیں ہے اپنے غصے کو قابو کرنا، تو ہی میری مدد فرما۔ تو سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن سراد رضی اللہ عنہ کہ میں ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھا ہوا تھا، تو دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا اور بات بڑھتی گئی، آپس میں جو ہے شب و ستم بھی بڑھ گیا، سب و شتم بھی بڑھ گیا اور اس میں دونوں مطلب ان کا چہرہ ایسا اس میں ایک کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں اور صاف نظر آ رہا کہ غصے میں وہ بالکل ہی آگ بگولا ہوا ہے۔ تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اس کو کہہ دیں تو اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے، سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، سارا معاملہ حل ہو جائے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میں فوراً اٹھا اور جا کے اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس نے کہا اور الحمدللہ معاملہ سارا درست ہو گیا۔ تو یہ شان تھی۔ دیکھیں یہ نہیں کہ غصہ نہیں آیا صحابہ کو، لیکن یہ کہ اس پہ فوراً قابو پا لیا اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتا دیا۔ دوسری چیز یہ کہ کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ پانی کا استعمال کرو۔ دو استعمال بتائے، ایک استعمال یہ بتایا کہ پانی پی لو، تو بیٹھ کے آدمی 3 سانسوں میں پانی پی لے تو اس سے وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، غصے کی آگ بجھ جاتی ہے، قابو میں آ جاتا ہے۔ دوسرا ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا کہ آدمی وضو کر لے۔ اب یہ جو وضو کا لفظ ہے، یہ جو شرعی وضو ہوتا ہے جس سے نماز کے لیے جو شرط ہے، طہارت کے لیے شرط ہے، وہ بھی مراد ہے، اور کچھ موقعوں پر صرف چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، اس کو بھی وضو کہا گیا ہے۔ تو اگر پورا وضو نہیں ہو سکتا تو کم از کم آدمی چہرہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، اس کا بھی یہی اثر ہوگا کہ چونکہ شیطان کی گرمی اور غصے کی گرمی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ اگر کھڑا ہے آدمی تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یعنی جتنا ریلیکس ہو جائے گا، جتنے اس کے اعضاء، اس کے مسلز، اس کے پھٹے وہ ریلیکس ہوں گے، تو اتنا ہی غصہ، جتنا ٹینس ہوگا اتنا غصہ بڑھے گا۔ اس لیے ٹینس نہیں ہونا، ریلیکس ہونا، ریلیکس ہو کے اس پہ قابو ہو جاتا ہے۔ اس لیے کھڑے کو بیٹھنے کو کہا، بیٹھے کو لیٹنے کو کہا۔ اگر آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے، ایک دم زمین پہ تو نہیں لیٹ سکتا، تھوڑا سا ریلیکس ایسے کر کے ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بات کا اثر اس پہ ہو اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اپنے خاموشی برقرار رکھو، جواب نہ دو، یعنی سکوت کو تھامو۔ جب آدمی جواب دیتا ہے ادھر بات بھڑکتی ہے، ادھر جھگڑا بڑھتا ہے، تو جواب نہ دینے سے کی وصیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ایک آدمی آیا، کس گھر سے آیا، کون آدمی تھا، کوئی غیر مسلم تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر کافی دیر تک برداشت کرتے رہے، پھر انسان ہے، ایک صبر کا پیمانہ جھلک گیا، ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ اب برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ بولتا گیا، یہ سن رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، جتنی دیر یہ بول رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ تو جب جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے، تو حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے آئے، یا رسول اللہ وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا، آپ تشریف فرما تھے، آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جواب دیا، آپ اٹھ کے چلے گئے، یہ کیا بات ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو اللہ نے فرشتہ بھیجا ہوا تھا، تو تمہاری جانب سے اس کو جواب دیے چلے جا رہا تھا، کرارے کرارے جواب دے رہا تھا اس کو۔ جہاں
تم نے اپنے صبر کو چھوڑ کر جواب دیا، غصے میں آ گئے، تو ادھر فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، غصہ آ گیا، شیطان آ گیا تو میں وہاں سے چلا گیا. اور اب یہ تھا کہ آگے بات بڑھے گی، آگے جھگڑا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول سے چلے گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی کہ اے ابو بکر، یہ بات یاد رکھو کہ تین چیزیں ناگزیر ہیں. تین چیزیں ناگزیر ہیں. ایک یہ کہ جب آدمی اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور انتقام نہیں لیتا، غصہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں، سرخروئی دیتے ہیں، غلبہ دیتے ہیں، اور اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کثرت اور برکت عطا فرماتے ہیں اس کے مال دولت میں. اور تیسری چیز کیا فرمائی کہ جب آدمی اپنے مال کو بڑھانے کی غرض سے دوسروں سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گھٹا دیتے ہیں، اس کو اور فقیر بنا دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس کو اینالائز کریں کہ ہمارے غصے میں آنے کی کیا وجوہات بنتی ہیں یا کیا چیزیں اس کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں. بچوں کے ساتھ بھی کریں کہ کیا چیز آپ کو تنگ کرتی ہے، کیا کہ اس کو پریمپٹ کر سکیں نا. پہلے سے اگر ہم اس کو اینالائز کریں تو اس وقت جب یہ اٹیک ہوتا ہے تو آدمی اس وقت چوکنا رہتا ہے. اگر پہلے سے اس کو خود بھی نہیں پتا میں کیوں غصے میں آ گیا، میں کیوں ایک دم سے تو اس کو سوچے آدمی کہ کیا چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے اور اپنے ٹریگرز کو مینیج کرے. بڑے بھی کریں اور بڑے بچوں کو ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں کہ اپنے ٹریگرز کو مینیج کریں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اب جب اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے آپ تو پھر اس کو مینیج کرنا آسان ہوگا. اور ایک بات یہ ضرور سمجھیں اور بچوں کو بھی سمجھائیں کہ آپ کے اپنے غصے میں آنے سے اور آپے سے باہر ہونے میں کیا ڈیمیجز اور کیا خطرات ہوتے ہیں، کس قسم کے ایسے نقصانات ہو جاتے ہیں جو لاقابل تلافی ہوتے ہیں. تو ایک بڑی پیاری کہانی ہے کہ ایک بچہ تھا، ایک لڑکا تھا، وہ بہت غصے میں آتا تھا، لوگوں کو برا بھلا لڑائیوں میں بھی ہو جاتا تھا، لوگوں کو ایسے تانے دے دیتا تھا غصے میں. تو اس کے باپ نے کوشش کی اس کو سمجھانے کی. تو اس نے کہا کہ جب بھی تمہیں بیٹا غصہ آئے نا تو یہ کیل لو، یہ میں اس کو کئی کیلیں دے دیں، اپنے ساتھ رکھا کرو، اور ایک ہتھوڑی دی، اور یہ جو پوسٹیں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ فینس کی، اس پوسٹ میں ایک کیل ٹھونک دیا کرو، خوب اچھی طرح ٹھونکو اس کے اندر، ٹھیک ہے. اور جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ بات ختم ہو جائے، اس کے بعد نہ جا کے وہ کیل وہاں سے نکال دینا، یعنی دوسری طرف سے ہتھوڑی کے دوسری طرف سے کیل کھینچ کے باہر نکال دینا. تو ایسے کرنے لگا. کچھ دن بعد باپ اس کے ساتھ کیا، دکھاؤ مجھے. تو کچھ پوسٹ پہ کہیں کیلیں لگی ہوئی بھی تھیں اور کہیں نکلی ہوئی بھی تھیں اور اس میں سوراخ ہوئے تھے. تو اس باپ نے اس سے کہا، دیکھو جب تم کسی کو جو ہے تلخ الفاظ کہتے ہو اور تکلیف دہ بات کرتے ہو تو ان کے دل میں ایسے ہی کیل ٹھونکتے ہو، ان کے دل میں ایسے ہی تم زخم ڈالتے ہو، اپنے الفاظ کے یہ کیلیں گھساتے ہو تم. اور بے شک تم بعد میں کیل نکال بھی لو، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوا، تم نے کیل نکالی، لیکن وہ زخم اور وہ سوراخ ابھی تک موجود ہے جو تمہیں بھی نظر آ رہا ہے. تو ایسے نہ کیا کرو بیٹا، کسی کے دل کو ایسے چور چور نہ کیا کرو، اذیت نہ دیا کرو، کیلیں دلوں میں نہ ٹھوکو، اپنے غصے پر قابو کرو تاکہ کسی کو بعد میں، کیونکہ بعد میں تم اس سے معافی بھی مانگتے رہو گے لیکن اس کا زخم نہیں بھرے گا، وہ معاف نہیں کرے گا. تو یہ بات ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں اور اپنے غصے کو بھی قابو کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ مدد فرمائے. تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کریں چینل کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.